نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، آپ کی ایک عادت، ایک ادا، آپ کا ایک کام اگر اللہ کو وہ پسند آ جائے تو یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو وہ عادت کون سی ہے، وہ ادا کون سی ہے جو اللہ کو پسند آ سکتی ہے؟ اور اگر یقین جانے وہ اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیں گے۔ تو وہ عادت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے اندر وہ تمام خواب پورے کر دے جو اس نے دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیں جو اس کے دل کے اندر ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کوئی نہ کوئی ادا پسند آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لے لیں، ایک ماں ہوتی ہے اور اپنے بچے سے بڑی محبت اور پیار کرتی ہے، اور ماں کو اپنے بچے کی کوئی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ تو اگر وہ بچہ اپنی والدہ سے کچھ مانگے تو وہ ماں آگے سے کہتی ہے، بیٹا جو آپ مانگو گے میں آپ کو دوں گی، لیکن یہ کام پہلے کر کے دکھاؤ۔ تو والدہ کو وہ ادا اس کی اتنی پسند آتی ہے، اس کی وجہ سے جو بیٹا مانگتا ہے ماں اس کو عطا کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے میں کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھاڑیوں سے گزر رہا تھا، وہاں ایک چڑیا تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے بڑے پسند آئے، تو میں نے یہ کپڑا اوپر ڈال کے اس چڑیا کو پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی اس کپڑے کو ذرا ہٹاؤ۔ تو اس صحابی نے جب کپڑے کو ہٹایا، وہ جو چڑیا تھی اس نے اپنے بچوں کو یوں پروں میں لے لیا کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کر رہی ہے، کتنا پیار کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تو فرماتے ہیں، میرے بندے اگر تو میری طرف چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ میرے بندے میں تو تیرے انتظار میں کھڑا رہتا ہوں، کب میرا بندہ میرے در پہ آئے اور آنسو بہائے اور سچے دل سے توبہ کرے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور خالصتاً اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنی مرتبہ مانگوں گا تو مجھے ملے گا۔ نہیں میرے دوستو، بس میں اللہ سے مانگوں گا مانگوں گا مانگوں گا، اور یہ دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے جس در پہ جاؤں اور اس سے سوال کروں میرا سوال پورا ہو جائے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ تو میرے دوستو، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے دعا کرنا، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت دعائیں مانگنے کا شوق رہتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے جب آپ کو موقع ملے آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگے، اگر آپ کی یہ کیفیت بن چکی ہے تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ فرمایا، اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ اپنے بندے کو ضرور عطا کریں گے۔ تو اللہ سے ہر وقت مانگنا، ہر موقع پہ مانگنا، ہر جگہ مانگنا، ہر مصیبت اور مشکل کے وقت مانگنا، ہر خوشی کے وقت مانگنا، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔